اس کے بعد تو کون سا جہاد کرنا چاہتا ہے؟ کس جہاد میں تو جانا چاہتا؟ آپ جنت میں تشریف لے گئے تو آپ نے جنت میں قرآن کی تلاوت سنی. آپ نے پوچھا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا جی حارثہ بن نعمان تلاوت کر رہے ہیں. حارثہ مدینے بیٹھا تلاوت اتنی آواز آ رہی ہے کی چکر ہے. میں کہا جی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے یہ عزت بخش. جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا. اور ایک صحابی کی بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ میرے خامد مر رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھ. صحابی اور کلمہ نہ پڑھا جائے, صحابی کلمہ نہ پڑھا جائے. ساری دنیا کے ابدال کتب صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر. تو آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ جی ماں زندہ ہے. کہا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے. تو آپ نے اس کی ماں کو پیغام بھیجا کہ علقمہ, ان کا نام تھا علقمہ, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ خود آ گئی. تو آپ نے فرمایا تم علقمہ سے ناراض ہو؟ ہاں جی ناراض. کیا ناراضگی؟ کہ یا رسول اللہ مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں, وہ نیک ہے, بدتمیز ہے, زبان سے جب بولتا تو دل توڑ دیتا, زبان کا بدتمیز ہے اور کچھ نہیں, صرف زبان کی تیزی, بلاؤ تو کھانے کو آتا. اس جوانی میں یہ ایسے ہی لہجہ ہوتا ہے نوجوانوں کا اپنے ماں باپ کے ساتھ, کیسے کاٹنے کو آتے ہیں, کھانے کو آتے ہیں. یہ تو صحابی کا کلمہ روکا بڑا. میرے آپ کے ساتھ کیا ہو؟ اگر تم نے ماں باپ کو ایسے بدتمیزی سے بولنا سیکھ لیا تو کیا کرو گے مرتے وقت؟ تمہاری ٹیکسٹائل تو نہیں تمہارے کام آنے کی قبر. اگر تم صرف ٹیکسٹائل انجینئر ہو تو مکڑی تم سے بہتر ٹیکسٹائل انجینئر کیسا دھاگا بناتی اور کیسا نقشہ بناتی. تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا نہیں میں نہیں معاف کروں. تو آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگاؤ. کہیں گے یا رسول اللہ, وہ کہیں گے آپ علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ کہا ہاں. تو معاف نہیں کرے گی نا تو یہ سیدھا دوزخ میں جائے گا, اور میں جلا دوں گا تو دوزخ سے بچ جاتا. کہنے گے نہیں اتنا تو میرا حوصلہ نہیں کہ میں مجھے دیکھ سکوں, میں اسے معاف کر دوں. یہ کہنا تھا میں معاف کر دوں تو علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو اور ساتھ ہی ان کا انتقال ہوگا. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا. پھر آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ لیا اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, زمین آسمان کی لعنت, نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ نہ سکھ. تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت میری امت میں مائیں ذلیل ہوں گی, باپ در بدر ہوں گے, ٹھوکر کھائیں گے, دوستوں کی عزت اور اکرام ہوگا اور باپ کو ذلیل کیا جائے گا. بساد القبیلۃ فاسق ہوں اور قبیلے کا سردار فاسق و فاجر ہوگا. وکانا رئیس القوم ارذلہ, اور حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہو. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ, ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں بغض کرا ہوا ہو, ایک دوسرے کو سلام کریں گے اندر میں کوئی نہ کوئی مفاد بھرا ہوا ہوگا. اور وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ, اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں. وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ, اور ساری امت گانے بجانے میں ڈوب جائے گی. یہ وہ دور ہے یا سوائے قرآن کے کسی گھر میں کسی چیز کی آواز نہیں آتی تھی. اور اب آگے دیکھ کے بتا رہے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب ساری امت موسیقی میں ڈوب جائے گی. ظہرت القینات, اور گانے والیاں معزز ہو جائیں گی, محترم ہو جائیں گی. والمعازف, اور گانے کے آلات, سارے ٹیکسٹائل کے ہاسٹل میں میوزک کی آواز چاروں طرف گونج رہی. میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے, میوزک کیسے گونجتا ہے میں خود اس دور سے گزرا ہوں, لیکن میں کوئی جانور تھا, مجھے تو پتہ نہیں تھا. اور اس طرح تبلیغ کا کام بھی کوئی نہیں تھا کہ ہمیں آ کر کوئی بتاتا اور سمجھاتا. تمہیں تو ہم بتا رہے ہیں. یہاں آ کے بیان کیا تھا جنید جمشید نے, یہ ایگریکلچر یونیورسٹی میں, تو میں بھی ساتھ ہو کر لگا دیکھو میرے عزیزوں میں گانے والا ہوں, میں توبہ کر چکا ہوں, تم سننے سے توبہ کر لو. یہ کیسے دیوانے ہیں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. یہ روح کی غذا ہوتی تو میں چھوڑ دیتا. بلا تم روٹی چھوڑ دو گے, پانی چھوڑ دو گے, تمہیں کوئی لاکھ تقریریں کرے تو روٹی چھوڑ دو گے, پانی چھوڑ دو گے. تو جو چیز روح کو تقویت پہنچائے اسے کون چھوڑے گا؟ روح کو تقویت پہنچانے کے لیے صرف تم ایک دفعہ کہتے ہیں نا اللہ, تو تمہاری روح کا روح سرشا ہو جاتا. جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو تمہاری سارے روح میں نغمے گونجنے لگتے. تو اس نے کہا میں گانے والا توبہ کر چکا, تو سننے والی بھی تو توبہ کرو. کہ ظہرت القینات والمعازف, گانے والیاں معزز, گانے موسیقی عام, وشربت الخمور, اور شراب پی جائے گی.
وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ اول. میں لاہور میں تھا، ایک بڑے افسر کہنے لگے قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام؟ میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے زنا حرام ہے؟ دکھا دو کہیں قرآن میں لکھا ہو کہ زنا حرام. چلو زنا تو ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے، شراب ایک مسلمان نہیں پی سکتا ہے. سارے قرآن میں کہیں دکھا ہو کہ لکھا ہو شرک حرام ہے، پتھر کی پوجا حرام. اللہ کے بندو، تم نے انگریزی پڑھی ہے، تم نے عربی نہیں پڑھی، تم عربی کا محاورہ کیسے سمجھ سکتے؟ ایک حرام کرتے ہو، ایک اس کو حلال کہتے، ایک شراب پینے کو اس کو حلال کہنا، ایک نماز نہ پڑھنا ایک اس کو حلال کہنا. یہ تو اسلام سے ہی باہر نکلتے. چونکہ ہم مغرب کی طاقتور دعوت سے متاثر ہیں، میڈیا بول رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، سیریز چل رہی، کتابیں چل رہی، اور آپ اپنی بنیاد سمجھتے نہیں ہو. آپ کے پاس اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں. 95% نوجوان نماز نہیں پڑھتے. جس نماز کو آپ نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت اور جھلستی ہوئی ہوا اور کائنات کا سب سے سنگین واقعہ روح پذیر ہو رہا ہے، سب سے بڑے ظلم کی داستان لکھی جا رہی، اور آل رسول کے سر کٹ رہے ہیں، اور کائنات کا سب سے پاک خون دھرتی پر بہ رہا، اور کائنات کی سب سے پاک ہستی اس سینے میں تیر پار ہو رہے ہیں، اور اس کے سامنے اس کی نسل صبح ہو رہی ہے، اور سورج ڈھلتا ہے اور نماز کا وقت آتا ہے. انہوں نے زہیر بن القین جو آپ کے رائٹ سائڈ کے جھنڈا بردار تھے، ان سے کہا جاؤ ان سے کہو نماز پڑھنا. اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ ابھی تو اللہ سے ملاقات ہو جانی ہے، تو نام بھی پڑھیں تو کیا حد سے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد تو سر کٹنے لگا. تو انہوں نے زہیر کو بھیجا، وہ آئے، وہ شمر کے پاس کے قریب پہنچ، یم تو ظلم وقت، وہ شمر کے قریب پہنچے اور زور سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روکو، نماز پڑھ لوں. تو شمر نے کہا تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہے تم پر، جن کے طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی، اور اس گھر کی وجہ سے تو نماز ملی ہے، انہی کی نہیں ہوتی، تمہاری ہوتی ہے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا کہ یہ وہ نماز کی اجازت نہیں مل رہی. صاحب نے کہا آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور آدھے صفے بنا، اور نماز شروع ہو گیا اور نماز پڑھی گئی، اور ایسی نماز ہے کہ خون بہ رہا ہے، دھڑ کٹ رہے ہیں، گردنیں جگہ ہو رہی. یہ وہ سجدہ ہے جس جیسا سجدہ شاید پیچھے آنے والے زمانوں میں اور کسی نے نہ کیا ہوگا. ان کے وضو بھی ان کے خون سے ہو رہے تھے، ان کے مسلح وہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت بن رہی تھی. 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے. قرآن کا پہلا صفحہ کہہ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. سارے قرآن کو ڈھونڈنے کی ضرورت، صرف پہلا صفحہ پڑھ لو. کامیاب کون لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، غیب پر، اور نمازوں کو زندہ کر دیا. جمعہ کا دن تھا، زور کی نماز پڑھی ہے اور عصر کی نماز سے پہلے شہید. اور حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے لڑائی میں امیر تھے، تو انہوں نے عیسائیوں نے پیغام بھیجا جمعہ تمہارا دن ہے، ہفتہ یہود کا دن ہے، اتوار ہمارا دن ہے، پیر کے دن جنگ ہو. ٹھیک. تو جمعے کی نماز ہو رہی تھی اور انہوں نے بدعہدی کی اور اچانک حملہ کر. دوسری رکعت میں کھڑے تھے، پہلی ہو چکی تھی جب عیسائیوں نے آ کر حملہ کیا ہے. پیچھے حملہ ہوا ہے، آگے نماز ہو رہی ہے. اب نماز توڑ دینے کا عین حکم آ چکا ہے، نماز توڑ دو، بعد میں پڑھ لو. اور ابھی ان کا جواب دو. ایک آدمی نے نماز نہیں چھوڑی، کٹتے رہے، نماز نہیں چھوڑی. اور سرار لشکر عمرو بن عاص خود نماز پڑھ رہے تھے. اس ایک رکعت میں 2 صفیں پوری کٹ گئیں. سارے مصر کی جنگوں میں 5 برس میں اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے اس نماز کی ایک رکعت میں شہید. اور تم لوگ صرف اچھے بھلے نمازی امتحان میں نماز چھوڑ دیں گے، پڑھائی کا زور پڑ گئے، پڑھائی کا زور پڑ گئے، پیچھے دھڑ کٹ رہے ہیں، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں. اور آگے آدمی نماز میں کھڑا مرنے کو تیار ہو. کتنا دھن جگرا چاہیے اس کے لیے؟ جو قوم یہ تاریخ رکھتی ہو، اسی قوم کی 95% نوجوان نسل سجدے سے انکار کر چکی. تو تمہارا یہ پیسہ تمہیں کیا عزت دے گا؟ تمہاری ٹیکسٹائل
تمہیں کہاں پہنچا سکتی ہے جب تم اللہ اور اس کے رسول سے باغی ہو جاؤ گے؟ مال کی کیا ہوا؟ اللہ نے فرعون کو دے دیا تھا، قارون کو دے دیا تھا، حامان کو دے، آج یہود کو اللہ نے اتنا رزق دیا ہوا ہے، تو کیا اللہ یہودیوں سے خوش ہو گیا؟ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہے ہونے والی نسل ہے یہود کی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو مطلوب بناؤ، اس کو سامنے رکھ کر زندگی کا سفر طے کرو۔ اس میں چاہے ٹیکسٹائل انجینئر بنو، چاہے ڈاکٹر بنو، چاہے تم تاجر بنو، سائنسدان بنو، زمیندار بنو، منزل تو سامنے رکھ، کہاں جانا ہے وہ تو سامنے رکھو بھائی۔ اچانک موت آ جائے، کیا پلے ہو؟ ایک بڑی بڑا اچھی وہ ماڈرن فیملی کا نوجوان نا کراچی میں تبلیغ میں لگ گیا، داڑھی رکھ، تو ساری فیملی ان کی لڑکیاں جین پہننے والی، کٹے بال، تو ساری فیملی نے اس کو داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ، داڑھی کٹاؤ۔ وہ ساری فیملی کا پریشر نہ سہ سکا اور اس نے داڑھی مکا، 4 مہینے بعد مر گیا۔ تو اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تیری اتنی مختصر زندگی ہے تو میں یہ کام تجھ سے کبھی نہ کرواتا۔ ارے ظالم، ارے بے وقوف، اپنے ہاتھوں سے تو نے اپنے بیٹے کو ہلاک کر، زندگی مختصر ہو یا لمبی ہو، طریقہ تو میرے نبی کا چلنے والا ہے۔ امام حسین نے کیوں حکومت کو ٹھکرا دی، ساری اولاد ذبح کرا؟ یہ سودا میں مجھے قبول نہیں۔ حالانکہ ان کی جنت کا فیصلہ تو ماں کی گود میں ہو چکا تھا، اب ان کا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ پھر ایک شخص اپنی آنکھوں کے سامنے، ایک بیٹا ذبح ہو، دوسرا ذبح ہو، تیسرا ذبح ہو، چوتھا ذبح ہو، بھتیجے ذبح ہو، بھائی ذبح ہو، اللہ کیا ظرف ہے، اور ماتھے پہ بل نہ آ رہا۔ تو تم ایسی تاریخ رکھو، پھر تمہارے ہاسٹل میں تھوڑا تھرڈ میوزک چل رہا ہو، گالی گلوچ ہو، نماز پہ 8-10 لڑکے مسجد کو جا رہے ہوں، کیا بنانا چاہتے ہو؟ کتنا کو بن جاؤ؟ کوئی ہم بے نام مخلوق ہوتے، کوئی ہماری تاریخ نہ ہوتی، کوئی ہمارا ماضی نہ ہوتا، ہمیں پتہ نہ ہوتا کہ ہم کس قافلے کے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، تو پھر جو مرضی کرتے، لیکن کیا کریں؟ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ تو بھائیو، ایک بات ہونا یہ آپ سے عرض کرنے میں کہ دیکھو، یہ زندگی پتہ نہیں کب شام ہو جائے، تو اس میں وہ کرو جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے، اس کو سیکھو۔ یہ تبلیغ اس کو یہاں تم ٹیکسٹائل سیکھ رہے ہو، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے کہ میرا اللہ کیسے راضی ہو، اللہ کا رسول کیسے راضی ہو، ان کے پیچھے میں کیسے چلوں، میری زندگی کی ہر صبح ہر شام اس ترتیب پر چلے، اس کو سیکھو میرے عزیز۔ بلانے والا اچانک بلاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، تو اپنی زندگی میں دین کو آگے رکھو، آخرت کو آگے رکھو، اپنی دنیا کو پیچھے رکھو، دنیا کے سلسلے پیچھے رکھو۔ اور دوسری چیزیں ہے، جو پڑھ رہے ہو اس کو بھی نہ صرف کمائی کے لیے مت پڑھو، ساری کی ساری امت ڈاماڈول ہے اور سب کا قبلہ پیسہ بن چکا ہے۔ ہر شعبہ اور فن اس لیے پڑھا جا رہا ہے کہ اس میں پیسہ زیادہ ہے، اس میں پیسہ زیادہ ہے، اس میں پیسہ زیادہ ہے۔ اس ذہن کا معاشرہ وہ قوموں کو کسی بھی کنارے نہیں پہنچا سکتے۔ تم ہمارا قیمتی سرمایہ ہو، اگر تمہارا کمپیوٹر صرف پیسے پر فٹ ہو گیا تو تم خود بھی ہلاک ہو، نسل بھی ہلاک۔ تو تم اپنے کندھوں پر ایک اجتماعی ذمہ داری محسوس کرو کہ ہم نے باطل کی ٹیکنالوجی سے آزاد ہوں۔ یہ تو کائناتی علم ہے، نہ کہ مغرب کا علم ہے۔ جو قوم محنت کرے گی اللہ ان کو دے دے گا، جو قوم اپنے آپ کو کھپائے گی اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ مغرب کا علم نہیں ہے، چھوٹا سا سنگاپور ہے، چھوٹا سا کوریا ہے، چھوٹا سا تائیوان ہے، جو ان کی دنیا کی محنت ہے اس کی تعریف تو کرے۔ ان میں کفر ہے، ان میں شراب ہے، زنا ہے، جو کوئی وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ دنیا دار الاسباب، ہم نے اس میں محنت کی ہے، کوشش کی۔ تو تم اس علم کو پڑھو، صرف اس لیے نہیں کہ ہم نے تنخواہ لینی ہے بڑی اچھی اور جنرل مینیجر بن جانا ہے، پھر ہمارے کو بڑے پیسے آ جائیں گے۔ جب ہم نے پوری اپنی قوم کو، ملک کو ہم نے اس سوال سے لے کر اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا۔ سب سے بڑی جو مین کراپ ہے پاکستان میں، زمیندار کا بیٹا ہوں،
کپاس ہے. سارا پاکستان جو چل رہا ہے وہ کپاس کے اوپر چل رہا ہے, باقی چیزوں سے برائے نام. اور اس کو اندر ہی اندر اس کو توڑنے کی کوشش. ڈاکٹر یوسف صاحب یہاں تھے, وہ ایک نئی کاٹن آئی ہے بیٹی جس کو سنڈی نہیں لگتی, تو انہوں نے وہ بنا لی اللہ کے فضل سے. ہم 2 سال سے کاشت کر رہے ہیں, وہ 40 من فی ایکڑ ہو رہی ہے اور اس کو سنڈی واقعی نہیں لگتی سوائے لشکری کا. لشکری ایسے کمزور سے سنڈی اور ہلکے سے سپرے سے مر جائے. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب دعا کرو, ہماری ساری تحقیقات کو روکنے کی کوشش لو, اور اوپر لوگوں کو خریدا جا رہا ہے کہ اگر میں یہ کامیاب ہو جاتا ہوں تو یہ جتنی ملٹی نیشن کو 16 ارب روپے کا بزنس کر رہی ہیں صرف یہ سنڈی مارنے کی دواؤں کو, ان کے وہ پیسے ڈوب جائیں گے اور وہ پیسہ ہمیں ملے گا, ہمارے ذمہ دار کو ملے گا, ہماری قوم کو ملے گا. لیکن وہ اندر کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کی یہ ریسرچ یہی روک دیں. روک دیا, لیکن اب تو خیر بیچ تو بازار میں آ گیا, اسے اب کون روکے گا انشاءاللہ. تو ان کو ترقی کا عنوان دے کر وہاں سے اٹھاڑ کے اسلام آباد پہنچا. ہاں جی, ہم نے آپ کو ترقی دی نہیں. سائنسدان کو چوکیدار پہ بیٹھا دو ہے تو کیا کرے. تو تم یہاں صرف اس لیے محنت نہ کرو کہ تم نے بس اچھی روٹی کھانی. یہ تو انتہائی گھٹیا سوچ ہے. اس لیے پڑھو کہ تم نے پوری قوم کو, نسل کو اس زوال سے نکال پاؤں پہ کھڑا کرنا. پیٹ کے غلام نے ساری نسل ہوئی پڑھی, شہوت کی غلام ساری نسل ہوئی پڑھی. تو اپنے جو کچھ کر رہے ہو اس پر محنت کرو, جس سے سیکھ رہے ہو اس کا ادب کرو. دنیا کا کوئی فن, کوئی علم یہ ادب کے بغیر نہیں آتا. جس سے تم نے سیکھنا ہے اس کا ادب کرو, وہ چاہے چرسی ہے, چاہے بھنگی ہے, چاہے وہ چمار ہے, لیکن اگر سیکھنا ہے تو اس کا ادب کرنا پڑے. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے, 15 پارے کا اخیر 16 گز شروع ہے, ان سے سیکھنے کے لیے گئے. اور یہ جو خضر علیہ السلام سے سیکھنے گئے نا, شریعت کا علم نہیں سیکھنے, شریعت ان کے پاس خود مول دنیا کا علم لینے گئے, کائناتی علم. خضر علیہ السلام کائناتی علوم کے نبی ہے, اب بھی ہیں. وہ دجال کے ہاتھوں شہید ہوں گے. اللہ نے ان کو کہا آپ کو اللہ عمر خضر عطا فرمایا, محاورہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی طور پر اوروں سے ہٹ کر اس کائناتی نظام کی ان کو نبوت عطا فرمائی. یعنی وہ بھی نبی, کوئی ولی اللہ یوں کہے کہ میرے اوپر اللہ کا الہام ہوا ہے اور میں بچے کو قتل کر دوں, یہ ایسی کوئی شریعت نہیں, ایسا کوئی دین نہیں, ایسا اللہ پاک کی طرف سے یہ کوئی نظام ہے. ہاں نبی ہے, نبی پر وحی آتی, وحی قطعی چیز ہوتی. تو انہیں بچے کو قتل کیا, فانطلقا حتی اذا لقی غلام فقتلہ, ایک بچے کو دے کر خضر علیہ السلام نے ٹھک یوں کیا, وہ مر گیا. تو یہ کسی کو قتل کرنا یہ الہام سے نہیں کہ میرے اوپر الہام ہو گیا. الہام تو شیطان بھی ڈال دیتے. اور کتنے یہ چرس پی کے بیٹھے ہیں, اسی پہنچے ولی ہیں جی, دمادام چاڑی ہارے لئی نماز ہے, دمادام ہے الو کے بیٹھے. حسین سجدے میں سر دے رہا ہو اور یہ چرس کا سوٹا لگا کے کہیں سڑی ہر وہی دی نمازہ. تو خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا. نبی ہے, لیکن نبی ہے کائناتی امور, کشتی توڑ دی, بچہ قتل کیا, دیوار بنا دی. تو یہ سارے کائناتی چیزیں تھی, کائناتی راستے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ سیکھنے کے لیے گئے, اور اس کے سیکھنے کا بھی یہ شوق ظاہر کیا ہے, او امضی حقبا, مجھے ساری زندگی بھی چلنا پڑا تو میں اس شخص کو پانے کے لیے چلوں گا, چاہے میری ساری زندگی بیت جائے. اور یہ وہ وقت ہے جب فرعون غرق ہو چکا ہے, اور یہ وہ وقت ہے جب اللہ تورات اتار چکا ہے, براہ راست کلیم بنا چکا ہے, اور ان کی قوم عزت کے ساتھ مصر سے نکل چکی ہے. اب ان کو کیا ضرورت ہے کہ میں جا کے کسی سے سیکھوں. لیکن جب اللہ نے کہا ایک بندے کو میں نے کچھ کیا ہے, تجھے نہیں دیا, کہ یا اللہ مجھے بتاؤ وہ کدھر, میں اس کے پاس جاتا. تو تمہیں ذکر مچھلی لے لے, تل لے,